اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا لکھا ہوا سبق نظریہ پاکستان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا یہ لکھا ہوا ایک تحقیقی مضمون ہے جو انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور 2005 کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا ہے۔ ان کی جو تحریریں ہیں نا، یہ کافی مشکل الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن عام قارئین کے لیے انہوں نے مضامین کی کتب کی زبان سادہ اور سلیس اور عام فہم رکھی ہے۔ آج ہم نے اپنے اس لیکچر کے اندر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا جو لکھا ہوا سبق ہے نظریہ پاکستان، اس کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے بغور اس سبق کے خلاصے کو جو ابھی آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، بغور اس کو سننا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے متعلقہ خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوا اپنایا، مگر کفر الحاد جب بھی اسلام کے مد مقابل آیا تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، یا اس کا سامنا ڈٹ کر کیا۔ طریق گواہ ہے، کفر نے جب بھی غلبہ حاصل کرنا چاہا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں عظیم انسان، معاشرے کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد الف ثانی نے لادینی قوتوں کے خلاف اور اسلامی اقدار کا پرچار کیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں، ان کا بیٹا، دین کا خادم بنا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کے دفاع، ترقی اور آزادی کی بھرپور کوشش کی۔ اسی دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے جو ہے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ اس کے بعد 1885 کے اندر جب کانگریس کا قیام عمل میں آیا تو مسلمانوں کی مذہبی، معاشی اور سماجی حق تلفی شروع ہوئی۔ تو 1906 میں نواب وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد حاصل کی، اور جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ ایک طرف تو انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کے زبردستی ہندو بنانے کے لیے انہوں نے شدی کی تحریک شروع کی، اور جبکہ ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک شروع کی گئی۔ مزید یہ کہ 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کا اصول بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کے جواب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 نکات پیش کیے۔ اور 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی جدوجہد تیز تر ہوگی۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے خاندانی، نسلی، قبائلی اور جغرافیائی بنیادوں پر استوار کی، اسے وطنی قومیت کہتے ہیں۔ دوسری بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پر قائم کی، اسے نظریاتی قومیت کہتے ہیں۔ مسلمانوں
کی قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا جس سے وہ اپنے عقیدے، نظریے، زندگی، طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کی ان تک کوششوں سے آخرکار پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں، اس میں اسلامی اصول اور قوانین کو رائج کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ یہ جو سبق کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو باغور سنا ہوگا اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔